اور پھر میرا اللہ یوں واپس کرے جب اعلان ہوگا کہ کامیاب ہو گیا اور جو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور پیپر سیدھے ہاتھ میں آ گیا، بس اس کے ساتھ ہی یہ یوں نکلے گا جیسے وہ کرین میں سے ڈنڈا نکلتا نا، اب کرینوں میں سے آپ دیکھتے ہیں کبھی تو یہ یوں اٹھے گا اور 130 فٹ پہ جا کے مکمل ہوگا۔ پھر اللہ اس کو جنت کے جوڑے پہنائے گا۔ کوئی عورت کامیاب ہوئی ہے تو 130 فٹ پہ جائے گی اور اللہ اسے جنت کے جوڑے پہنائے گا، سر پہ تاج سجائے گا، ہاتھوں میں اور انگلیوں میں انگوٹھیاں، ہاتھوں میں کنگن ہوں گے۔ جنت میں مردوں کو سونے کا زیور عورتوں سے زیادہ خوبصورت لگے گا، عورتیں بھی زیور پہنیں گے اور مرد بھی زیور پہنیں گے۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ مردوں کو جنت میں زیور عورتوں سے زیادہ خوبصورت لگے گا۔ یہ اس قربانی کا بدلہ ہے جو دنیا میں اللہ نے کہا سونا نہیں کا ٹھیک ہے میرے مولا نہیں پہن، ریشم نہیں ٹھیک ہے میرے مولا ہم قریب بھی نہیں جائیں گے، تو اللہ کہے گا اب آج یحلون فیہا من اساور من ذہب، آجا آج میں تمہیں سونے کے کنگن پہناتا ہوں، سونے کا تاج سجاتا ہوں۔ اس کا ادنا موتی توڑ کے زمین پہ ڈالو، زمین سے لے کر آسمان تک روشنی پھیل جائے گی۔ جنت کی لڑکی 130 فٹ اور اس کے سر کے بال، یہ نہیں کہ موڑ ڈھینتے آتے مک جاندے ہیں، یہاں سے شروع ہوتے ہیں سر سے اور پاؤں کی ایڑی کا آ کے بوسہ لیتے ہیں سے 130 فٹ آپ شعار جیسے گرتی ہے اور اس میں نور ہے اور چمک ہے اور خوشبو ہے اور مہک ہے۔ ایک بال توڑ کے جامع خالد بن ولید میں رکھو تو زمین سے لے کر آسمان تک نور ہی نور پھیل جائے گا، خوشبو خوشبو پھیل جائے گی۔ وہ چہرے کی ایک جھلک زندوں کو دکھا دے، میرے رب کی قسم زندہ مردہ ہو جائیں گے، کلیجے پھٹ جائیں گے۔ مردوں سے بات کرے ان میں زندگی کی روح دوڑ جائے، وہ پورا انگلی کا سورج کو دکھائے، سورج غروب ہو جائے نظر نہ آئے، ساتھ سمندر میں تھوک ڈالے، سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ اس کو تھوک آتا نہیں ہے، تھوک تو عیب ہے، پر چلو زور لا کے تھوڑا پھو پھو کر دے۔ میرے 2-3 سال سے سفر رکے ہوئے سر درد کی وجہ سے، پہلے ہر سال سفر اور کوئی نہ کوئی سمندری سفر اس کے ساتھ جڑا ہوتا تھا۔ میں جب سمندر کی وسعت میں آتا تو میں جہاز پہ کھڑا ہوا اس حدیث کو سوچتا تھا، یا اللہ تو نے کیا بنا دیا ہے جنت کو کہ جنت کی لڑکی یہاں ایک تھوک ڈال دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ بحر الکاہل 16,000 کلومیٹر لمبا ہے اور بحر الکاہل فلپائن کے آس پاس 11 کلومیٹر گہرا ہے، اور جنت کی لڑکی کی ایک تھوک اسے شہد میں تبدیل کر دے۔ کیا کمال ہے میرے رب کا، کیا کمال ہے میرے رب کا۔ اور اللہ کو وہاں حور بنانے کے لیے کوئی شادی نہیں کروانی پڑتی کہ آج حور دی اماں نو حمل ہو گیا ہے تو ہون حور دی اماں دے گھر حور جم پئی ہے تو اب وہ اس کے پوتڑے دھو رہی ہے، اس کے پیشاب دھو رہی ہے، اس کے پخانے دھو رہی ہے، پھر اس کو دودھ پلا رہی ہے، پھر اس کو وہ کپڑے پہنا رہی ہے، پھر آج 2 فٹ کی ہے، آج 2.25 فٹ ہے، آج 4.25 فٹ ہے۔ نہیں، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ انشاء، انشاء ہے یوں بنانا، ایک دم بنانا، انشاء وہ صرف اللہ کر سکتا ہے۔ اور خلق ترتیب اور تدریج، جنت میں ایک نہر ہے اس کا نام ہے بیدخ، بیدخ با یا دال خا، بیدخ، نہر نہیں دریا، نہر کو ہم ادھر نہر بنا دیتے ہیں، جنت کے دریا ہیں، نہر دریا کو کہتے ہیں۔ اردو میں نہر چھوٹے سطح کے پانی کو کہتے ہیں 2 کناروں کے درمیان، اور عربی میں نہر دریا کو کہتے ہیں۔ شہد کے دریا ہیں، دودھ کے دریا ہیں، پانی کے دریا ہیں، شراب کے دریا ہیں۔ یہاں شراب چھوڑی، جھوٹ چھوڑا، زنا چھوڑا، اللہ کو راضی کیا۔ اللہ جنت میں میں نوشی کے 3 درجے بتاتا ہے کہ پینے پلانے کی محفل ہے۔ پہلی محفل ہے نیچے والے جنتیوں کی، ان کو بھی نوکر بھی ملیں گے، حوریں بھی ملیں گی، خادم بھی ملیں گے، لیکن فرق بتانے کے لیے تعبیر میں فرق ہے۔ تعبیر ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، نیک لوگ اٹھائیں گے اور ڈالیں گے اور پیئیں گے۔ وہ تو پانی میں ہے، خود ڈالا اور پھر اٹھایا اور پیا۔ اس سے اوپر درجہ ہے
اس سے اوپر درجہ ہے. وہ کیا ہے؟ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. وہاں وہ خود نہیں ڈال رہے، ان کو ڈال کے دیا جا رہا ہے. دینے والے فرشتے بھی ہیں، دینے والے غلام بھی ہیں، دینے والی جنت کی حوریں بھی ہیں. اور میرے نبی نے فرمایا بِأَيِّ بَنَانٍ تُعَاطِيهِ. تم بتائیں ان کے ہاتھوں کا لمس کیسا ہوگا؟ وہ جن ہاتھوں میں گلاس ہوگا، وہ جو وہ ہاتھ تمہاری طرف جو بڑھے گا اور تمہیں گلے لگائے گا، وہ ہاتھ پتہ کیسا ہے؟ وہ جو ہاتھ تمہیں جام پیش کرے گا، وہ ہاتھ پتہ کیسا ہے کہ اس کے ہاتھ میں سے انگلی کا پورا سورج کو دکھاؤ تو سورج بے نور ہو جائے گا. تو ابن عباس نے اس پر اضافہ کر کے کہا جب پورے کا یہ حال ہے تو چہرہ کیسا ہوگا؟ ایک وی آئی پی درجہ ہے، بہت عالی شان درجہ ہے، جس میں اکثر غریب ہوں گے. اور یہ میرے دین کے رکھوالے، اللہ ان کو وی آئی پی بنائے گا. یہاں تو ان کو کوئی پوچھتا کوئی نہیں، پھرتے ہیں خار میر کوئی پوچھتا نہیں. اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، لیکن محشر کے دن اعلان ہوگا این الفقہاء، علماء کدھر ہیں؟ اس میں تو یہ امت بھی شریک ہے، بنو اسرائیل بھی شریک ہیں، اور پچھلی امتیں بھی شریک ہیں. ہر امت کے علماء کھڑے ہو جائیں گے. پھر اللہ کا اعلان ہوگا این الائمہ، امام مسجد کدھر ہیں؟ امام مسجد صرف اس امت کے پاس ہیں. پہلی امتوں کو با جماعت نماز نہیں ملی، اس امت کو با جماعت نماز ملی ہے. تو امام مسجد جن کو یہاں روزانہ تاجروں سے گالیاں سننی پڑتی، روزانہ ڈانٹ ڈپٹ سننی پڑتی ہے. دور رکھ لیں، تینوں تنخواہ کیڑی گل دی دینے پہ ہیں، چل ٹوٹیاں بھی صاف کر، نالیاں بھی صاف کر لو انہاں گالیاں سن لو. اگلے تو نال ہونا کی ہے میرا این المؤذنون، اذان والے یہ بھی اسی امت کے پاس ہیں. اذان اس امت کو ملی، پہلوں کو نہیں. باجماعت نماز اس امت کو ملی، پہلوں کو نہیں. پہلوں کو نہیں، وہ اپنی نماز میں کتاب نہیں پڑھ سکتے تھے چونکہ کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے. اس امت کو قرآن کا حفظ ملا، 7 سال کا بچہ بھی حافظ ہو جاتا ہے، 70 سال کا بوڑھا بھی حافظ ہو جاتا ہے. میرے مدرسے میں ایک بچے نے 1 مہینے میں قرآن یاد کیا، فیصلہ باد. آج کل وہ امریکہ میں ہوتا ہے. 1 مہینے میں قرآن یاد، 1 دن میں 1 پارہ پورا یاد کر، 1 دن میں 1 پارہ پورا یاد کرتا تھا. اللہ نے اس امت کو یہ دولت بخشی تو یہ باجماعت نماز پڑھتی ہے اور ان کی امامت ہوتی ہے. اذان، ہاں روزانہ دھکے کھانے ہیں، روزانہ گالیاں سننی ہیں. صفائی میں جائیاں، صفائی نہیں کی تھی، عجیب غلطی ہو گئی، تینوں تنخواہ کڑی غلطی دینے ہیں. اس کو پتہ ہے میں میرا ٹھکانہ کوئی نہیں، چپ کر کے گالیاں سن لیتا ہے. آج سنو کیا ہو رہا ہے. اطول عناقہ، اذان دینے والے سب سے اونچے مقام پر ہوں گے. دیکھو موت کے بعد کیا ہو رہا ہے. ان المؤذن لا يدود فی قبرہ، مؤذن کو بشارت ہو قبر کا کیڑا اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا. قبر بڑے بڑے ولیوں کو کھا جاتی ہے لیکن مؤذن کو قبر ہاتھ نہیں لگائے گی، قبر کا کیڑا ہاتھ نہیں لگائے گا. تیسری بات کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ قیامت کے دن کپڑے پہنائے گا ابراہیم علیہ السلام کو، پھر پہنائے گا میرے آپ کے نبی علیہ السلام کو، پھر پہنائے گا سارے انبیاء علیہ السلام کو، اور پھر چوتھے نمبر پر اللہ اذان دینے والوں کو لباس پہنائے گا. شہید بھی بعد میں، صدیق بھی بعد میں، علماء بھی بعد میں. پہلے مؤذن کو اللہ کپڑے پہنائے گا، پھر باقیوں کو پہنائے گا. آج وی آئی پی بڑا اوپر کا درجہ، جہاں سارے یہی ہوں گے جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. وہاں پلانے والا کون ہے؟ وہاں پلانے والا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا. کیا کمال ہوگا، کیا کمال ہوگا کہ جہاں اللہ ساقی ہو، اللہ ساقی ہو، اللہ ساقی ہو. مزاجہ من تسنیم، جنت میں چشمے ہیں، رحیق، سلسبیل، کافور، معین، یہ جنت کے چشمے ہیں. ایک چشمہ ہے اس کا نام ہے تسنیم. ایک چشمہ ہے اس کا نام ہے تسنیم. جنت کے چشمے ہوں یا دودھ شہد شراب کی نہریں ہوں، یوں انگلی ڈالو اور آسمان پہ بیٹھ کے نیچے کر دو، اس انگلی پر پانی کی تری باقی ہے. وہ معین ہو، سلسبیل ہو، وہ رحیق ہو، وہ کافور ہو، وہ
شہد ہو وہ دودھ ہو وہ پانی و شراب ہو، آسمان دنیا پہ بیٹھ کے انگلی کو نیچے کرے پوری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی۔ اس سے عالی شان یہ جو جتنے دریا ہیں اور چشمے ہیں یہ زمین پر بہتے ہیں، کھدے ہوئے نہیں، پانی کے اوپر چلتا ہے، ادھر بھی کنارہ کوئی نہیں، ادھر بھی کنارہ کوئی نہیں ہے۔ 70,000 قسم کے کھانے اس کے سامنے ہوں گے، ایک لقمہ منہ میں ڈالے گا، ہزاروں برس اس کا مزہ لیتا رہے، لقمے کا مزہ ختم نہیں ہوگا۔ ایک چشمہ ہے جس کا نام ہے تسنیم، یہ سب سے عجب ہے، سب سے زیادہ عالی شان ہے، سب سے زیادہ مہنگا ہے، قیمتی ہے، کہ یہ صرف مقربین پئیں گے، باقیوں کو صرف ملاوٹ کر کے دیا جائے گا۔ یہ چشمہ زمین پہ نہیں چلتا، کھدی ہوئی زمین میں نہیں چلتا، اس کا نام ہے تسنیم۔ تسنیم ہے سنام سے، سنام کہتے ہیں اونٹ کی کوہان جو یوں ہوتی ہے، یوں یہ چشمہ یوں موجیں مارتا ہوا چلے گا، ایسے جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی، اس طرح تو یہ زمین پہ نہیں ہوگا، یہ ہوا میں چل رہا ہوگا، یہ یوں چل رہا ہوگا، نہ نیچے زمین سے لگا ہوا ہے، سبحان اللہ، نہ دائیں بائیں اس کی کوئی فوار جاتی ہے، وہ ہوا، نہ وہ کسی بھی چیز کو متاثر کرتا ہے، وہ ہوا میں یوں جا رہا اور یوں ایسے مست اٹکیلیاں لیتا ہوا۔ جنتی کہے گا کچھ پلا دے تو ایک دھار ایسے آئے گی اور اس کے گلاس میں اتر جائے گی، پھر اسی طرح واپس چلی جائے گی۔ مزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون، یہ مقربون ہے، یہ سارے جنہیں آپ لوگ 2 ٹکے کا نہیں سمجھتے ہو، قیامت دن دیکھنا ان کی کیا قیمت ہوگی، کیا عزت ہوگی اللہ کی بارگاہ میں، جنہوں نے اللہ کے کلام کو سینے سے لگایا، اللہ کے قرآن کو سینے سے لگایا، حدیث پاک کے لیے زندگیاں کھپا دیں، جوڑ ہل گئے، گڈے رہ گئے، صحتیں رہ گئیں، پر اللہ اللہ کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے۔ اور پھر جو ان کے مثل جتنا ہوتا جائے گا اللہ اتنے اس کو اونچے درجے دیتا چلا جائے گا۔ یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ گزرگاہ ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہاں سے گزر جاؤ، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہرے لے کے کیا کانا حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن کو تھام لو، پکڑ لو۔ یہ میرے نبی کی حدیث سنائی گئی، میرے نبی کا فرمان سنایا گیا، میرے نبی کی پوری زندگی اس امت نے محفوظ کر لی۔ یہ واحد امت ہے جس نے اپنے نبی کی ہر ادا کو سینے سے لگایا، محفوظ کیا۔ آپ کی چال، آپ کی گفتار، آپ کا بولنا، آپ کا رونا، آپ کا ہنسنا، آپ کی خلوت، آپ کی جلوت، آپ کی جنگ، آپ کا امن، آپ کا نماز، زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جو میرے نبی کا اس امت نے محفوظ نہ کیا ہو۔ لا الہ الا اللہ کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، جس میں پیغام ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ، اللہ کو پانے کا ایک ہی راستہ ہے۔